شہادت امام چہارم علیہ السلام ہے۔ میں امام علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کچھ ان کی فراز پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہر امام کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ ایک جملہ خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، اس کو ایک خاص پہلو سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اسے بعد میں بھی سوچئے گا۔ ہم جو مل کے سب پوری زندگی میں تمام مومنین جتنا زندگی پہ اور دنیا پہ اثر انداز ہوتے ہیں، امام معصوم چند لحظوں میں اس سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ جملہ بہت قابل توجہ ہے۔ امام چند لحظوں میں، عزیزان گرامی، یہ واقعات جو ہو رہے ہوتے ہیں نا، یہ بہت دنیا کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ ایک لحظے میں ختم ہو جاتے ہیں، کچھ واقعات چند گھنٹوں باقی رہتے ہیں، کچھ کا اثر چند ہفتوں رہتا ہے، کچھ کا چند مہینے رہتا ہے، کچھ کا چند برسوں تک باقی رہتا ہے، کچھ کا اثر صدیوں پہ محیط ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا 1400 سال ہو رہے ہیں، لیکن اس کا اثر بڑھتا نظر آ رہا ہے، کم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اثر بڑھتا نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس واقعہ کربلا کے پورے نظام کو، اس تحریک کو چلانے والی ہستی کا نام سید سجاد۔ واقعہ کربلا میں کچھ تو شہادتیں دینے والے تھے، کچھ ان شہادتوں کو بقا دینے والے تھے۔ ایک مثال دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے، دنیاوی مثال ہے تاکہ نوجوان متصل ہو جائیں میرے موضوع سے۔ شاید آپ نے یہ میری مثال مجھ سے کسی اور جگہ پہ سوشل میڈیا پہ سن رکھی ہو، لیکن پھر بھی سن لیجئے گا۔ کچھ دہشت گرد آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس آنے والی ریل کو، ٹرین کو تباہ کرنا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، ہم جو ریل کی پٹری ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، یہ ٹریک اڑا دیتے ہیں۔ انہوں نے جا کے ٹریک کاٹ دیا۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا ٹریک کٹا ہوا ہے، ریل بھی آ رہی ہے، اس پہ بہت سے مسافر ہیں، وہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں وقت زیادہ ہے نہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے دیکھو میں ریل کی پٹری کے اس طرف کھڑا ہو جاتا ہوں، جو سوار ہیں مجھے بچانے کی کوشش کریں، شاید میں نہ بچوں، ریل بھی بچ جائے گی، مسافر بھی بچ جائیں گے، تو میں اپنی جان دے دیتا ہوں تاکہ ریل بھی بچ جائے، مسافر بھی بچ جائیں۔ ساتھیوں سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ رک جائیں، مسافروں کو بتا دیجئے گا میں نے خودکشی نہیں کی ہے۔ توجہ ہو، بتا دیجئے گا میں نے خودکشی نہیں کی ہے، میں نے ریل کو بھی بچایا ہے، مسافروں کو بھی بچایا ہے۔ بھئی ٹریک کاٹنے والے کا نام تھا یزید، ریل کا نام تھا اسلام، مسافروں کا نام تھا مسلمان، جان دینے والے تھے مولا حسین۔ جن سے کہہ گئے تھے بتا دینا خودکشی نہیں کی ہے، وہ تھے جناب سید سجاد، جناب زینب۔ انہوں نے خطبے دے دے کے بتایا خودکشی نہیں کی ہے، تمہیں بچایا ہے۔ غور فرمایا عزیزان گرامی، لیکن اب اس تحریک کو چلانے والی ہستی جناب سید سجاد، جناب زینب کبریٰ وارث ہیں اس خون کی، اور جناب سید سجاد امام ہیں۔ عزیزان گرامی، اب کیوں جناب زینب نے خطبے دیے؟ اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے مولا سجاد کی زندگی کے کچھ فراز پیش کرنا۔ جب پہلے علی پہ پابندی لگی تو جناب سیدہ نے خطبے دیے تھے، کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں، لیکن جناب سیدہ نے خطبہ کب دیا تھا؟ جب پہلے علی پہ پابندی لگی، بول نہیں سکتے، حکومت نہیں لے سکتے، تو جناب سیدہ نے خطبے دے کے ولایت کا دفاع کیا تھا۔ ولایت و امامت کا دفاع کرنے والی پہلی مجاہدہ کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، سلام اللہ علیہا۔ بی بی کی عظمت پہ بلند صلوات۔ بات واضح ہوئی ہے عزیزان کرام۔ اب جناب خاتون جنت نے سب سے پہلے راہ ولایت و امامت میں جہاد کیا، مجاہدہ تھیں،
بی بی کا خطبے دینا پردے کے اندر دفاع تھا، مطالبہ نہیں تھا، امامت و ولایت کا دفاع تھا. اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں، توجہ ہو میرے ساتھ. جناب سیدہ دفاع کر رہی تھی ولایت و امامت کا. روک کے ایک جملہ پیش کر دوں جو افراد نہیں پہنچ رہے ہیں. علامہ امینی صاحب الغدیر 20 جلدیں لکھی، 35 سال اپنی زندگی کے وقف کیے مولا علی کی ولایت کے دفاع میں. کتاب لکھی الغدیر فی الکتاب والسنت والادب. پوری دنیا کی تمام لائبریریوں میں گئے، جہاں جہاں کتاب بڑے بڑے کتاب خانے تھے، میں تمام کتاب خانوں میں جاؤں گا تاکہ جناب امیر کی ولایت کے دفاع میں لکھ سکوں. لکھنؤ گئے، ناصری لائبریری میں، پوری دنیا کی لائبریریوں میں گئے، سب جگہ گئے، ترکی گئے، مصر گئے. جب جامعۃ الازہر گئے تو وہاں پہ تمام جو بزرگ مفتی تھے ان سب نے کہا ایک کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجیے گا. نہیں، میں کتابیں پڑھنے آیا ہوں، کھانے نہیں آیا ہوں، بس ایک کھانا کھا لیجیے. کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا، لیکن ایک شرط پہ، مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا، کوئی سوال نہ کرے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میں مجبور ہوں، جواب ضرور دوں گا. تم سوال کرو گے میں جواب ضرور دوں گا، شاید تمہیں گراں گزر جائے میرا جواب دینا اگر مجمع پہنچتا رہے گا. کہا ٹھیک ہے ہمارا وعدہ. جو جامعۃ الازہر کے مفتی اعظم تھے انہوں نے کہا ہمارا وعدہ، کوئی سوال نہیں ہوگا. جیسے ہی وہ تشریف لے گئے، 50s یا 60s کی 60-70 سال پہلے کی بات ہے، تشریف فرماتے 84 وہاں پہ مفتیان موجود تھے. اچانک ایک نے سوال کر لیا کہ بتائیے کون افضل تھا، نام لیے کچھ. تو انہوں نے فوراً پلٹ کے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا سوال نہ کیجیے گا. تو مفتی اعظم نے کہا اب سوال ہو گیا تو جواب دے دیجیے. کہا میں جواب دیتا ہوں، پھر میرا بھی ایک سوال ہے، آپ سب لوگ ہاں یا نہ کہیے گا. ایک ایک آدمی سے سوال کروں گا. یہ بتائیے کیا یہ حدیث صحیح ہے رسول خدا کی جو مسند احمد بن حنبل میں آئی ہے، تمام کی تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ الجاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. سارا مجمع چلے گا میرے ساتھ؟ بھئی یہ آدھا مجمع بولے گا میں نہیں پڑھوں گا، سارے مجمع کی توجہ ہوگی. علامہ امینی نے سوال کیا کیا یہ حدیث رسول خدا صحیح ہے جو تمام کتابوں میں موجود ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت، جہالت نہیں، جاہلیت کی موت مرا، یعنی زمانہ جاہلیت کی، پری اسلامک دور کی موت مرا، اسلام سے پہلے کی، یعنی کفر کی موت مرا، کفر کی موت مرا. جو بغیر امام کے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جو مرا وہ کفر کی موت مرا. کیا حدیث صحیح ہے؟ ایک مرتبہ انہوں نے ایک ایک سے کہا صرف ہاں یا نہ. تو 84 تمام کے تمام جو وہاں پہ مفتی تھے سب نے کہا ہاں، مستند مستند مستند. جب سب نے کہہ دیا تب علامہ امین نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کیا فاطمہ الزہرا اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھیں یا نہیں؟ بات پہنچ گئی عزیزان گرامی. یہ بتاؤ کہ جناب سیدہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی یا نہیں رکھتی تھی؟ اگر کہو نہیں رکھتی تھی معاذ اللہ تب بھی تمہارا ایمان گیا، اور اگر کہو ہاں تو بتاؤ امام کون تھے؟ یہ سوال کیا، ایک ایک کر کے سارے مفتی چلے گئے. مفتی اعظم نے کہا تم نے میرا کھانا خراب کر دیا، اتنا کھانا بنوایا تھا کوئی نہیں کھائے گا. کہا کھانا میں نے نہیں، سوال کرنے والے نے خراب کیا. عزیزان گرامی اب جناب زینب کبریٰ نے اس دربار میں خطبہ دینا نہیں تھا. توجہ، امام موجود ہیں، چوتھے امام موجود ہیں، بی بی کے بھی امام ہیں، لیکن جیسے ہی، اور خود یزید ایک تخت پہ بیٹھا تھا بار بار جناب زینب سے خطاب کرتا تھا، تاریخ میں الفاظ ہیں. اس نے سوال کیا ان میں زینب کون؟ کیونکہ سن رکھا تھا پورے رسے خطبے دیے ہیں یزید کے خلاف اور مولا کے دفاع میں. اس نے سوال کیا زینب کون ہے؟ کسی نے اشارہ کیا یہ ہے. اس نے بی بی سے کلام کیا، بی بی نے کہا اس لائق نہیں سمجھتی تیرے سلام کا جواب دوں. اس نے پھر خطاب کیا آپ زینب ہے، بی بی نے کہا جواب نہیں دیتی. بچے ڈرنے لگے، بی بی نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. چلیے گا میرے ساتھ، میں پورا خونہ ذکر دے رہا ہوں. پوری رات نہیں سویا ہوں، مسلسل پچھلے 4 ہفتوں سے سفر ہی کے اندر ہوں، اور مسلسل یقین مانیے مجالس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نہ کھانے کی اس وقت کوئی بھوک ہے،
نہ سونے کی، صرف اور صرف مجالس پڑھ رہا ہوں، جو مطالب پیش کروں میرے قبول فرما لیجیے گا۔ اب ایک مرتبہ جب وہ بار بار خطاب کر رہا تھا نا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی۔ جناب زینب نے، اس نے پہلے کلام کیا، جواب نہیں دیا، بار بار کلام کیا، پھر سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ تو تمام مسلمانوں سے سوال کرو کہ نبی کی نواسی کیا مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کا جواب واجب ہے؟ نہیں ہے مجمع بھائی، تمام مسلمانوں سے سوال ہے، کیا نبی کی نواسی مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب ہے؟ اگر کہتے ہو کہ نہیں وہ مسئلہ جانتی تھی تو پھر مانو نا اسے مسلمان نہیں مانتی تھی۔ جسے توجہ فرمائی ذہن گرامی، اے مسلمانوں، جس شخص کو نبی کی نواسی مسلمان نہیں مانتی، کیا وہ رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے؟ بات پہنچ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام۔ اب جناب زینب جواب نہیں دے رہی ہیں، بار بار کلام کرتا ہے۔ امام وقت کی ذمہ داری تھی کہ حق ادا کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے۔ یزید نے فوراً جلاد سے کہا، فوجیوں سے کہا، زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دو، ان کو بولنے نہ دینا، خطبہ نہ دینے دینا۔ سارے مجمع نے کہا یزید یہ قیدی ہے، بولنے دے، کہا تم نہیں جانتے، انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب مولا سجاد کو اس نے روک دیا، اب جناب زینب کبریٰ ایک مرتبہ قیام کرتی ہیں۔ جہاں قیدی بیٹھے تھے نا چبوترے پہ، بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہو گئیں۔ جیسے ہی جناب زینب خطبے کے لیے کھڑی ہوئیں تو یزید نے جلاد سے کہا تازیانے لگاؤ، اس بوڑھی خاتون کو بٹھا دو، بولنے نہ دینا۔ 700 کرسی نشین تھے، سب کہنے لگے یزید یہ بوڑھی ہیں، قیدی ہیں، رسیوں میں ہیں، خاتون ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتی، بولنے دے۔ یزید نے کہا تم نہیں جانتے، جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا ہے۔ یہ عام بی بی نہیں ہے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں ان کے خاندان کو۔ تو ایک مرتبہ سب نے شور مچانا شروع کیا، یزید کچھ نہیں کر سکتی، بولنے دے۔ ایک مرتبہ یزید نے زور دیا، نہیں ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، تازیانے اٹھا۔ اب جناب زینب نے سر اٹھایا، اب تک یزید کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ بی بی نے سر اٹھا کے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، کہا یبنت طلقاء۔ طلقاء جمع ہے طلیق کی۔ طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، ایک دوسرے کو گرا کے زیر کر دے اور سینے پہ پاؤں رکھ کے کہ جا۔ اسے گرانے کے بعد، زیر کرنے کے بعد کہ جا، میں نے گرا دیا تھا، میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی اسے کہتے ہیں طلیق۔ اب بی بی نے فرمایا یبنت طلقاء، ایک نہیں، توجہ سارے مجمع کی۔ بی بی نے کہا یبنت طلقاء، بھول گیا اپنے اجداد کو؟ تیرے اجداد کو میرے بابا نے زیر کر کے آزاد کیا تھا۔ توجہ فرمائیں گے نا عزیزان کرام؟ بی بی نے فرمایا ابنت طلقاء، بھول گیا اپنے اجداد کو جنہیں زیر کرنے کے بعد میرے بابا نے آزاد کر دیا تھا، میرے بابا اور میرے نانا نے آزاد کیا تھا۔
میں علی